الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر ویعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون واللہ علیم بذات الصدور الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی احبابہم وصحابہم وشیعتہم ومحبیہم وموالیہم اجمعین واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین فقد قال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم الصلوات۔ ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے؟ پروردگار عالم سادات اعظام کی یہ صف اعضاء اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کا کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کی ایک ایک سانس ایک ایک قدم بی بی پاک سیدہ طاہرہ کے نالین کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے۔ مولا آپ کی عزاداری، آپ کا ماتم، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرمائے۔ ایک دعا ہے، بلکہ دو دعائیں ہیں ایسی، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تمام شیعہ سنی بھائی، سادات و مومنین، اندر والے باہر والے بھائی، ماشاءاللہ گلی بھی بھری ہوئی ہے اور بھی مومن تشریف لا رہے ہیں، مل کے خلوص نیت سے اگر یہ دعا قبول ہو جائے، یقین جانیے پوری زندگی میں بندہ اور کوئی دعا نہ مانگے، فرق ہی نہیں پڑتا، اتنی بڑی دعا مانگنے لگا ہوں۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے میری طرح امام حسین کے در کے نوکر بن کے آمین کہیے، میری بی کا واسطہ ہم سب کو اسی سال حسین کی زیارت نصیب فرمائے، اور اسی زیارت کے صدقے میں ایک دعا اور ہے، اس پہ بھی باجماعت آمین کہیے، میرے اللہ سخی حسین، سخی عباس، باب الحوائج کے صدقے میں ہمارے ملک کے حالات بہتر فرمائے۔ بالخصوص اس دعا کی قبولیت کے لیے اس معصوم بچے سے لے کے آخری بھائی تک ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ تھوڑی سی زحمت ہے، کچھ بھائی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں اور آگے جگہ ابھی ہے، نظر اللہ نیاز حسین مولا حسین کے صدقے میں بیٹھے بیٹھے اگر آپ ایک ایک قدم آئیں گے تو جو بھائی ابھی باہر دروازے میں کھڑے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ جو بزرگ ہیں بے شک اپنی جگہ بیٹھے رہیے، میری مراد نوجوانوں سے ہے، بچوں سے ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے جی۔ نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بی بی پاک کے دشمن پہ لعنت، میرے مولا علی کی فضیلتوں سے جلنے والوں پہ لعنت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے جناب، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا خیال ہے اب شور تو نہیں نہ آ رہا کہیں سے، اور اپنے نوکر کی آواز بھی آپ کو ٹھیک آ رہی ہے۔ جیسے پاکستان میں مارچ کا مہینہ بہار کا مہینہ ہے، انسان کی زندگی میں جوانی کا مہینہ اس کی بہار ہے۔ اگر آپ گھڑی دیکھیں گے تو دن کے جو 12-1 بجتے ہیں یہ دن کی جوانی ہے، تو اس کا مطلب ہے ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بہار ہے۔ کم از کم جو سنی بھائی ہیں وہ توجہ سنیے، جو شیعہ ماں کا بیٹا بیٹھا ہے کم از کم اس کی آواز ممبر تک آئے۔ وارثان قرآن کہتے ہیں قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ مالک آپ کو سلامت رکھے بھائی، بہت شکریہ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت۔ بھائی جناب بول رہے ہیں میرے ساتھ، مالک آپ کو سلامت رکھے، بڑی مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی، شکریہ۔ علی حیدری
मालिक आपको समझ। सरकार ने नारा लगाया, आपने जवाब दिया, आपके चेहरे खिले हुए हैं माशाल्लाह, गुलाब के फूल से सोने लग रहे हैं आप। इसका मतलब है आप ये बात सुन के, मौला का फरमान सुन के, आप अपनी आवाज़ से मुझे बता रहे हैं कि वाकई जो महीना चल रहा है उसके मुताबिक यही मौजू होना चाहिए। और आपको पता है वैसे भी हमें ये कहा जाता है कि काले कपड़े वाले क्या जाने कुरान क्या है। कुरान मजलिस में भी है, कुरान तरावी में भी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तरावी में कुरान पढ़ा जाता है, मजलिस में कुरान समझा जाता है। मालिक आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आप जानते हैं कि शिया मिंबर पे दो किस्म की गुफ्तगू होती है। एक या तालिब इल्म होता है या कोई बड़ा आलिम दीन होता है, एक तो ये होते हैं। दूसरा हमारे जैसे अभी मेरे भाई मुझसे पहले कसीदा खानी फरमा रहे थे, मालिक इनको सलामत रखे, या ज़ाकिर पढ़ते हैं या तालिब इल्म उलमा पढ़ते हैं। तो ज़ाकिरीन का तरीका आपको पता ये होता है कि वो पहले 4-5 रुबाइयाँ पढ़ते हैं, फिर तमहीद बांधते हैं, फिर वो अपने सौदे से कहते हैं कि भाई, तो वो जो उठो वाली 4-5 मिनट की तमहीद है वो मैं शुरू करने लगा हूँ। इसके बाद फिर जब कसीदा होगा तो फिर सिर्फ कुरान होगा। एक ही बंदा है पूरे मजमे में जो सो रहे हैं, तो मैं उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, तो मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि या तो घर चले जाएँ या थोड़ा सा नहीं, इधर नहीं, जिधर मैं देख रहा हूँ इधर नहीं है वो, बस यहीं से समझ आइए कि वो किधर होंगे। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो भी जाग जाएंगे। हाँ, किसी की तौहीन मकसूद नहीं है, एक बंदा था ऐसा, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे। लो जी, तमहीद के तौर पे मैं जनाब को 4 फरमान सुनाता हूँ, इसके बाद फिर अरबी में कुरान शुरू करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि पिट्टा कुट्टी करने वाले कुरान कैसा पढ़ते हैं और कुरान कैसा सुनते हैं। ठीक है जी, मालिक आपको सलामत। भाईजान आप मेरे साथ हैं, मालिक आपको सलामत रखे। काल आती भी है, काल अब सुन लीजिए, इस काल पे सुन लीजिए। शियों का मुश्किल कुशा बल्कि नबियों का मुश्किल कुशा, गाजी शहनशाह का पाक बाबा अली फरमाते हैं, जब मेरा जी चाहे कि मैं अल्लाह से काल मिलाऊं तो मैं नमाज पढ़ता हूं, और जब मेरा जी चाहे कि वो मुझे काल करे तो मैं कुरान पढ़ता हूं। भाईजान आप नहीं बोल रहे, क्या वजह है? मालिक आपको शाह जी सलामत। आप तो खुद बड़े अच्छे खतीब हैं शाह जी, सदके जा रहे हैं। हैदरी, मालिक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी कुछ भाई महसूस कर रहे हैं कि ज़्यादा को मज़ा है, कुछ महसूस कर रहे हैं कि यार काल और मोबाइल मौला के ज़माने में तो था ही नहीं। तो भाई जो मौला का फरमान है उसकी आज के मुताबिक तशरीह करना हमारा हक बनता है ना, तो मैंने आपसे कर दी एक फरमान, और बड़ा अच्छा आपने सुना। दूसरा, पहला फरमान था शियों के मौला का, दूसरा फरमान पढ़ने लगा हूं शियों के मौला का। बेटा छोटे बच्चे माशाल्लाह 2 और 2 4 बच्चे तो बिल्कुल करीब बैठे हैं ना, और भी कुछ बच्चे पीछे बैठे हुए मैं देख रहा हूँ, हाँ कैमरे के पीछे। बेटा जो छोटे बच्चे हैं ना बेटा, ये मासूम बच्चे, बेटा आपने तवज्जो रखनी है। पुत्र हमारा मौला है अली, और बेटा एक ऐसा भी पाक सैयद है जो अली का भी मौला है। पुत्र ये अभी से याद कर लो। पुत्र पता है वो पाक सैयद कौन है? वो हुसैन के नाना है, वो बतूल के बाबा हैं। बेटा उनके मुतल्लिक खुद मौला अली फरमाते हैं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद। किसी ने पूछा या अली निस्बत रसूल में आप क्या हैं? तो आप कह सकते हैं ना कि मैं उनका भाई हूँ, या मैं उनका नायब हूँ, या मैं उनका दामाद हूँ। फरमाया नहीं, अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं तो रसूल का नौकर हूँ। या अली आप खुद को नौकर कह रहे हैं? फरमाया कायनात को बता रहा हूँ, जब मैं अली अली होकर भी नबी का यार नहीं हूँ। मालिक आपको सलामत रखे। चाचा जी सुने मेरी बात को, खुदा आपको सलामत रखे। हैदरी शाह जी अल्लाह आपको सलामत रखे, तेरी मौला जवानी सलामत। हैदरी बाबा जी मालिक आपको सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथ को सलामत रखे। मासूम बच्चे शाह जी, मासूम बच्चे बैठे हैं, तो मैं सारा पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर जाकर भी पढ़ते हैं, सारी दुनिया जानती है कि ज़ाकिर मुजतबाई बच्चों का ज़ाकिर है। मेरा काम है, मैं बड़ों से दुआएं लेता हूँ, बुज़ुर्गों से और बिलखुसूस सैयदों से। सैयद चाहे 1 साल का भी हो, वो बुज़ुर्ग ही होता है। सदात से दुआएं लेता हूँ और बच्चों तक मैं बात को समझाता हूँ। बड़े तो माशाल्लाह अपना सवाब के लिए सारे बैठे हुए हैं ना, वो तो सब जानते हैं। बच्चा आपको बता रहा हूँ पुत्र, ला इलाहा इल्लल्लाह 1, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह 2, और बेटा अली वलीउल्लाह। ये बेटा 3 हमारी हम पे एज ए शिया गवाहियाँ वाजिब हैं।
بیٹا آپ کے سامنے میں ترجمہ کرنے لگا ہوں آپ کی زبان کا، عربی ترجمہ نہیں، آپ کی زبان کا. آپ نے بولنا ہے پتر. حضرات ہمیں کافر کہنے والے توجہ کے ساتھ سن لیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے پوری کائنات میں سب سے افضل پتر اللہ ہے، اور بیٹا محمد الرسول اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل بطول کا بابا ہے. اور میرے بچوں علی ولی اللہ کا ترجمہ یہ ہے اللہ اور محمد کے بعد آدم ہو یا عیسیٰ سب کا مولا علی ہے. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے. بابا جی شکریہ. مالک آپ کو سلامت رکھے. اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے بڑے بڑے پیار سے دعائیں دے رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. تو کیا چھوٹے بچوں آپ بھی مجھے بتائیں گے بیٹا کچھ سمجھ آئی میری بات کی؟ بیٹا چلو ماشاءاللہ بچے سارے لا رہے ہیں جی، اس کا مطلب ہے علامہ سمجھ آ رہی ہے. بیٹا یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور بیٹا ایک اعتراض ہے، اس کے بعد میرا موضوع یاد ہے نا قرآن، شیعہ ممبر پہ قرآن اور یہ رمضان. اچھا ایک اور کام کیجئے، طالب علم کا ذرا فائدہ اٹھائیے. میں سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں. ایک فائدہ یہ اٹھا لیجئے، یہ مہینہ کون سا ہے؟ ہاں یہ ذرا ذہن میں رکھیے، رمضان لفظ غلط ہے. سارے بھائی وہ لفظ بولیں گے جو میں کہوں گا تاکہ ہر بھائی کا لفظ صحیح ہو جائے. لفظ ہے رمضان، رازب الما مین اور ماں، اور راما رم نہیں. کیا لفظ ہے؟ ایک مرتبہ سارے میرے ساتھ بولیں گے رمضان. رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے. بیٹا میں نے پڑھنا تو قرآن ہے لیکن ایک لفظ آ گیا آپ کی تربیت کے لیے، چھوٹے بچوں آپ کی بیٹا تربیت کے لیے میں بڑوں سے سادات پاک سے دعا لینے کے لیے کہہ رہا ہوں. ایک اعتراض یہ ہے کہ کافر کافر شیعہ کافر. مولوی صاحب کیوں؟ کہا کہ توجہ، کہا کہ یہ شیعہ جو ہے نا، ہاں یہ نا نبی کے یاروں کو نہیں مانتے. خاموشی سے سنیے گا، خاموشی سے. دیکھیں میں کیسا نڈار بندہ ہوں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے اور میں آپ کے سامنے کھل کے پڑھ رہا ہوں. پھر سنیے، شیعہ کافر نا کیوں؟ یہ نبی کے یاروں کو نہیں مانتے. چھوٹے پتر ابھی سے یاد کر لیجیے بیٹا یہ اعتراض ہی غلط ہے. بیٹا اعتراض یہ نہیں ہے کہ شیعہ نبی کے یاروں کو نہیں مانتے. اور میرا پتر اصل بات یہ ہے کہ ہم ماتم کرنے والے کسی کو نبی کا یار ہی نہیں مانتے. سارا جہان نوکر ہے بطول کے بابا کا، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. صدقے جاؤں مالک آپ کو سلامت رکھے. بابا جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں. بھائی بسم اللہ کریں، بھائی بسم اللہ کریں. میرے یہ بسم اللہ کریں، بسم اللہ. یہ جو میرے یہ 4-5 بھائی بیٹھے ہیں، آپ میں سے کوئی غیر سید بھی بیٹھا ہوا ہے جو سید نہ ہو جیسے میں ہوں؟ آپ بھی ماشاء اللہ. آپ کا کیا نام ہے؟ حسنین بھائی. حسنین بھائی اور میں دوست ہیں جی، کیونکہ ہمارا ایک رشتہ ہے. کون سا؟ میں بھی سیدوں کا نوکر ہوں، یہ بھی سیدوں کا نوکر ہے اور ہمیں اس بات پہ فخر ہے. اور صرف ہم ہی نہیں، ہمارے بابا بھی نوکر ہیں، ہمارے دادا بھی نوکر ہیں. ہم مانتے ہیں نا اس بات کو، ہم مانتے ہیں کہ ہمارا باپ دادا سادات کا نوکر ہے، فخر سے کہتے ہیں. ورنہ کئی لوگ مشکل وقت میں صرف کہتے ہیں جا لکھوا کے لے میں بھی نوکر ہوں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. مالک آپ کو سلامت ہے. تو یہ میرے حسنین بھائی ہیں. حسنین بھائی میں بھائی بھی کہہ سکتا ہوں، ان کو دوست بھی کہہ سکتا ہوں. میں تے حسنین یار ہاں، نو ڈاؤٹ، کوئی مسئلہ نہیں. میں ادھر آیا، حسنین بھائی نے مولوی بوتل پینی ہے. ظاہر ہے مولوی تو انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا حسنین یار پیادے کیڑی سپرائٹ. میں کہا یار ٹیم. میں کہا حسنین رہنے دو، ٹیم لاؤ. اچھا کیا میں نے اسے کہا کہ سپرائٹ رہنے دو تو کیا یہ دوستی کے خلاف ہے؟ آپ کہیں گے یار دوست ہے. لسی نہیں یار، چائے نہیں یار، کافی نہیں یار، کوک. اس کا مطلب ہے، یا اللہ سارے بولیں، اس کا مطلب ہے یار اسے کہتے ہیں جسے بندہ جب چاہے نہ کہہ سکتا ہے. وہ نبی کسی کا یار کیسے؟ بندہ نبی کو نہ کہے تو ویسے ہی کافر ہو جاتا ہے.
جی سنین بھائی شاہ جی صدقے جاواں، شاہ جی صدقے، مالک آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، بس صدقے جاواں جی، کوٹ کلال جنڈا سنگھ زندہ باد جی، مالک آپ کو سلامت۔ اچھا آپ کو پتہ ہے ذاکر کی ایک طبیعت ہوتی ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے کہ اگلے فکرے پہ اس سے بڑی داد ہو، بابا جی مہربانی، اگلے فکرے پہ اس سے بڑی داد ہو، لیکن چونکہ میرا موضوع میں نے ڈسکس پہلے کر دیا آپ کو کہ میں انشاءاللہ اسی قرآن پہ بولوں گا، چونکہ یہ ماہ رمضان قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اب دیکھیے میں تھوڑا سا ریورس آ رہا ہوں، بے شک داد تھوڑی ملے لیکن موضوع کے اندر میں نے رہنا ہے۔ اب سنیے بیٹا، پہلا فرمان تھا شیعوں کے مولا کا، دوسرا فرمان شیعوں کے مولا کے، شاباش بیٹا۔ مولا فرماتے ہیں جیسے اتنی داد آئے اتنی کافی ہے، لیکن توجہ کے ساتھ آئے۔ چھوٹے پتر اس بچے کہیں میرے سے دیکھ بیٹا، میں بچوں کو جو پڑھ رہا ہوں بیٹا، میں پیغمبر اعظم فرماتے ہیں جیسے رات کے وقت، جیسے میں بول رہا ہوں اتنی بھی داد ہے تو کافی ہے، مجھے پتا تو بولنا اچھا ہے، تو اسی اچھا نو مانتے ہو، لیکن میں کہتا ہوں اتنی بھی ہے تو کافی ہے۔ جیسے رات کے وقت زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں، نبی فرما رہے ہیں سچوں کا سچا نبی، ویسے ہی آسمان والوں کے لیے زمین پر وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جن میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ہائے ہائے صدقے جاواں، مولا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جو بندہ کلام معصوم پہ بولتا ہے وہی تو شیعہ ہے، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں حیران ہوں، شاہ اکبر یا رسول اللہ زندہ آباد، بے شمار علی ولی اللہ، یا بابا جی مہربانی، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صحیح بیٹھے نہیں بیٹھے نا، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں تو بابا جی میرا جی چاہ رہا ہے میں یوں ہاتھ رکھ کے نا تو پورے مجمع کا سلام بھی کروں اور ان کے پاؤں بھی چوموں کہ اتنا مشکل موضوع ہے اور اتنا اچھا سن رہے ہیں۔ خدا آپ کو آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ بھائی جان توجہ ہے جناب کی، صدقے جاواں۔ کتنے فرمان ہو گئے؟ تیسرا سن لیجیے۔ تیسرا فرمان اس پاک سید سے ہے بیٹا جس پاک سید کے نام کے صدقے میں ہماری فقہ کا نام ہے۔ ہماری فقہ کا نام کیا ہے؟ فقہ جعفریہ، مالک آپ کو سلام رکھے۔ فقہ جعفریہ کے جو مالک ہیں جن کی وجہ سے ہماری فقہ کا نام ہے جس سید کے صدقے میں، وہ فرماتے ہیں، توجہ رکھیے گا، پوچھا گیا مولا، کوٹ کی گل سنیا جی، مولا اللہ 51 مرتبہ قرآن میں کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو نماز پڑھو۔ کیا اگر ہم جھکیں اسے تو وہ بڑا نہیں وہ وڈا ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے نہ جھکیں تو نکا رہ جاتا ہے؟ توجہ رکھا جائے، مجھے نہیں امید بندہ جاگ رہا ہو، اماں بھی شیعہ ہو اور جملہ کھا جائے۔ امام فرمایا اللہ اس لیے نہیں چاہتا کہ نماز پڑھو کہ وہ بڑا اللہ ہو جائے گا، یا ہم اگر اسے نماز نہ پڑھیں گے تو وہ چھوٹا رہ جائے گا۔ امام فرمایا تو اللہ کے سجدے کے بارے میں یہ سوچتا ہے؟ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ عالمین سے بے نیاز ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، یعنی وہ بے نیاز ہے۔ ادھر دیکھا جائے، وہ اندر مولا کی مطلب؟ امام فرمایا اے اللہ کے بندے، اس اللہ کو تیرے میرے سجدے کی ضرورت ہی کیا ہے جسے بطول جھکتی ہے؟ ہائے ہائے، مولا پائتر پاک آپ کو سلامت رکھے۔ اور جسے علی سجدہ کرتا ہے، جسے نبی سجدہ کرتا ہے، جسے حسن حسین جیسے کائنات کے سب سے سونے سید سجدہ کریں، بھائی جان توجہ ہے جان آپ کی، اس اللہ کو تیری میری نماز کی محتاج ہے۔ تو مولا میں نے 15 سال تقریباً 14-15 سال میں نے کتب تفاسیر کا مطالعہ کیا، اور میں آپ کا وہ پتر ہوں جو عربی تفسیر بھی پڑھ سکتا ہے۔ عربی بک نا میں اس کی بھی حل کر لیتا ہوں، یہ سادات کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ قرآن کا ترجمہ ہے نا وہ میں خود کر لیتا ہوں۔ توجہ سنیے گا، میں نے شیعہ سنی وہابی سب تفسیریں پڑھی ہیں۔ یہ جو فرمان میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا، یہ ان میں سے مغز ہے۔ کہتا ہے مولا یا اللہ سارے بولیں اور سب کو پتا ہو کہ میرا موضوع کیا ہے، چھوٹے پتر میرے لیے رکھیں۔ کہا مولا پھر اللہ کو جب ضرورت ہی نہیں، اتنے بندے بولو راضی ہوں، تو پھر اللہ کیوں کہتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو؟ بھائی جان امام فرمایا اللہ فقط اس لیے ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے کہ وہ نماز کے بہانے مخلوق کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، آج آپ میں سے کوئی بندہ ممبر پہ آئے اور وہ پڑھے، میں بتاؤں داد کیسے دی جاتی ہے؟ یہ اتنا اچھا، آپ مل کے بتائیے کتنے فرمان ہو گئے بابا جی؟ کتنے ہو گئے بابا جی؟ جملہ ہے، اور آپ چونکہ خود اہل ممبر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ممبر والے کی کچھ مجبوریاں بھی ہوتی ہیں۔
اور انہی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ہر حلالی کے کلیجے سے ہاتھ ڈال کے ولایت علی کا صدقہ اتنی بڑی نہیں اتنی وڈی داد سمیٹنے لگا ہوں سادات پاک اور ماتمیوں کی دعاؤں کا صدقہ ہوں تیار رکھا جی. میں نے شیعہ تفاسیر کو پڑھا, میں نے اہل سنت تفاسیر کو پڑھا, میں نے اہل حدیث دیوبندی تک میں نے علوم القرآن کو پڑھا جنہوں نے لکھا قرآن کی شان یہ ہے, 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 قرآن کی شان یہ ہے. مجھے شاہ جی قرآن کے 30 پاروں کی قسم 15 سالوں میں نے ہزاروں ورق کھول کھول کے پڑھے, لیکن حلال زادوں قرآن کا اتنا بڑا فضائل مجھے 15 سالوں میں نہیں ملا. کیڑا اوے خود ہی سوچو کتنا بڑا ہوگا قرآن کہ محمد کو کہنا پڑا یا علی تو بھی بولتا ہوا قرآن ہے. صدقے جاواں جو ہاتھ فضا میں صدقے سارے شاہ جی پوری قوت سے حیدری. بابا جی بسم اللہ کرنا. مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کی عزت رزق میں اضافہ فرمائے. بھائی مہربانی مولا آپ کو سلامت رکھے. آپ بڑی دعائیں دیتے ہیں جب بھی مجلس میں بیٹھتے ہیں, بڑی دعائیں دیتے ہیں آپ. خدا آپ کو سلامت رکھے. میرے بھائی ابھی تھکے تو نہیں ہیں؟ تمہید ہے. اچھا جی ٹھیک ہے مالک اس کا اللہ آپ کو سلامت رکھے. اس کا مطلب ہے جیسے جیسے آپ کی سونی آواز ممبر تک آئے گی میں پڑھتا رہوں گا. جو بابا جی مجھ سے پہلے پڑھ رہے تھے وہ بھی دعا فرما رہے ہیں انشاءاللہ. کچھ تھوڑی سی ڈسکس بھی کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جو میں بھی سن سکوں. مالک آپ کو سلامت رکھے, خدا آپ کو سلامت رکھے. توجہ رکھیے گا بھائی. کتنے فرمان ہوئے؟ 4 ہو گئے. ہوں تیار رکھے. اب وہ والا فرمان جس کے تمہید کے فوراً بعد میں ذرا شادی کی طرح نہیں, میں ذرا بندہ بسو رہا ہوں, لیکن اس فرمان کے بعد میں نے قصیدہ شروع کر دینا ہے. سورو میری ذرا اچھی نہیں ہے لیکن اس فرمان کے بعد قصیدہ شروع ہونے لگا ہے. پہلے آخری فرمان سن لیجیے اس بات کا, اس کے بعد قصیدہ شروع. بھائی جان مالک آپ کو سلامت رکھے. اچھا شیعو ہاں جی اوے تمہارا کلمہ جی قرآن کے ساتھ, تمہاری نماز جی قرآن کے ساتھ, تمہارا ماتم جی قرآن کے ساتھ, تمہارا ایمان جی قرآن کے ساتھ. مہربانی سائڈ پہ ہو جاؤ. سنیو تمہارا عقیدہ جی قرآن کے ساتھ, تمہاری تراویح جی قرآن کے ساتھ, تمہاری اذان جی قرآن کے ساتھ, تمہارا ایمان جی قرآن کے ساتھ. مہربانی سائڈ پہ ہو جاؤ. وڈے مسلمان اہل حدیث بھائیوں, تمہارا عقیدہ جی قرآن کے ساتھ, تمہارا کلمہ جی قرآن کے ساتھ, تمہاری اذان جی قرآن کے ساتھ, کپڑوں کا سٹائل سائز رنگت جی قرآن کے ساتھ. میں نے نہیں کبھی کہا کہ پورا پنڈال شاہ جی کھڑا ہو جائے تو حق ادا نہیں ہوتا نا, علی والے بیٹھ کے واہ واہ کریں حق ادا ہو گیا نہ. میں نے یہ کہنا کہ شاہ جی کل تک داد دیتے رہے تو حق ادا نہیں ہوتا. خدا کی قسم سید ہو, مومن ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, حسینی ہونا شرط ہے. بیٹھ کے بھی ایک مرتبہ واہ کہہ دے حق ادا ہو گیا. لیکن جب میں سنے گا شیعوں کا سب کچھ قرآن کے ساتھ, سنیوں کا سب کچھ قرآن کے ساتھ, اہل حدیث ہو کا سب کچھ قرآن کے ساتھ. اوے شیعہ سنی وہابی 72 فرقے والوں, میں تمہارے سروں پر یہی قرآن رکھ کے پوچھتا ہوں کہ تم سب تو قرآن کے ساتھ ہو, کبھی قرآن سے بھی پوچھا کہ وہ کس کے ساتھ ہے؟ شاہ جی مہربانی, بابا جی مہربانی. بابا جی مہربانی, پاجی مہربانی. مولا پائندر باغ بابا جی آپ کو سلامت رکھے. بڑے اتنا کمال مجمع, خدا آپ کو سلامت رکھے. اچھا اس کا مطلب ہے تمہید پوری ہو گئی. اب جب قصیدہ شروع کرتے ہیں بھائی جان مجھے بتائیے گا کہ میں ذاکرین کا صحیح آپ کو بتا رہا ہوں یا میں اپنی طرف سے کچھ ایڈ کر رہا ہوں. اب قصیدہ شروع ہو گیا, اب میں کرنے لگا ہوں. تو آپ کو پتا ہے جو قصیدے کا پہلا مصرع ہوتا ہے جسے غالباً استائی کہتے ہیں بابا جی, استائی کہتے ہیں, وہ ذاکر ایک مرتبہ پڑھتا ہے بار بار. بابا جی اس سے بھی زیادہ. اور وہ ایک قصہ شروع کر کے نا یا علی جوڑی جیوی آ جلدی آ, تو وہ یہ کہتے رہیں گے ذاکر صاحب کبھی یوں ہوں گے کبھی یوں ہوں گے. ہاں بھائی سمجھ آ رہی ہے, ہاں بھائی. وہ میرا خیال ہے آپ نے تو 4 مرتبہ رعایت کی ہے, میں نے تو 17 مرتبہ سنا ہے نا. اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے, یعنی 15 10 سے تو کم 10 سے اوپر بار بار کہنا. تو وہ جو بار بار کہتے ہیں نا استائی والی کیفیت جو بار بار کہتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے اس میں نعرے نہیں لگتے. وہ ذاکر خود ہی کبھی کہہ دیتا ہے سارے آ چکو
وہ جو کیفیت، بسم اللہ جناب، بسم اللہ باجی، اجازت ہے جناب، وہ جو کیفیت ہے نا بار بار والی، وہ ذرا آپ نے توجہ سننی ہے. اس کا مطلب ہے 1 منٹ کے بعد ستائی، اس کے بعد ثانی، اس کے بعد انترا. میں اپنے بھائی جان کو ممبر دوں گا اور انترا شعر ایسا ہوگا کہ آپ کہیں گے ہمارا نوکر آیا تھا اور پڑھ کے گیا ہے. اب وہ ستائی سننی جو بار بار کہتے ہیں، اے اللہ بتا، خاموشی ایسی کہ آپ کے سانسوں کے بعد ممبر تک آئے، کیونکہ کہتے ہیں کالے کپڑے والے کیا جانے قرآن کیا ہے. اے اللہ ذرا بتا تیرا قرآن کتنا سچا ہے. فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر بھی جھوٹ نہیں ہے. پروردگار یہ صدقے جاؤں، پروردگار یہ بتا تیرے قرآن میں علم کتنا ہے. فرمایا نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، ہم نے زمین و آسمان کائنات کے ذرے ذرے کا علم قرآن کے اندر رکھا ہے. پروردگار یہ بتا تیرے سال میں 12 مہینے ہیں. بھائی کہتے ہیں شیعہ کے جانے قرآن کیا ہے، نہ ان کا ذاکر پڑھ سکتا ہے نہ ان کا مجمع سنتا ہے. توجہ رکھیے گا، اس لامے کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. ایک ہوتا ہے علامہ، ایک ہوتا ہے لامہ. تو یہ ہمیں لامہ دیا جاتا ہے نا کہ ان کو کیا پتا قرآن کیا ہے، ان کا تو قرآن بکری کھا گئی تھی. پنجتن پاک کی قسم 10 محرم کو گھوڑا برآمد کر کے ہم کائنات کو بتاتے ہیں ہمارا تعلق شروع سے نہ کسی بکری سے ہے نہ کسی بکرے سے ہے. ایسی کوئی بات نہیں. صدقے جاواں مالک آپ کو سلامت رکھے. وہ 10 محرم کا گھوڑا ہوتا ہے، گھوڑا. 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. بڑی مہربانی سرکار، بہت شکریہ. بھائی جان حسنین بھائی، خدا آپ کو سلامت. سید دادا بابا جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا اتنا سچا ہے اس میں ناخن برابر جھوٹ نہیں ہے. اور نزل علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، فرمایا ہم نے پوری کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھا. مالک تیرے سال میں 12 مہینے ہیں، یہ بتا قرآن محرم میں آیا، سفر میں آیا، ربیع الاول میں آیا، ربیع الثانی میں آیا، جمادی الاولیٰ میں آیا، جمادی الثانی میں کب آیا؟ پڑھ قرآن. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے اسے ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا. پروردگار رمضان میں دن بھی ہیں راتیں بھی ہیں، یہ بتا دن کو آیا یا رات کو؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے مبارک رات میں نازل کیا. پروردگار یہ جو مبارک رات ہے اس کا کوئی نام بھی ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کا نام لیلۃ القدر رکھا ہے. پروردگار یہ حلال زادے پوچھتے ہیں جو لیلۃ القدر ہے اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے. مولا آپ کی جوانی سلامت رکھے، خدا آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے. بھائی جان بیٹا میرے ساتھ ہے. یہ جو لیلۃ القدر ہے حسنین بھائی، اس کی اپنی قدر کیا ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن، لیلۃ القدر، شاہ جی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے برابر نہیں، افضل ہے. اب مہربانی کیجئے ذرا سارے تلاوت میرے ساتھ کیجئے. افضل ہے کیا مطلب؟ کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اس رات جو ابھی 8-10 دن کے بعد آئے گی، جو اس رات ایک مرتبہ کہے نا یا علی، وہ یوں سمجھے 50 سال علی علی کی تسبیح کرتا رہا ہے. ہائے ہائے صدقے جاواں. جو اس رات میں ایک مرتبہ کہے یا حسین، وہ یوں سمجھے 50 سال حلقہ حسینی میں کھڑا ہو کر وہ ماتم کرتا رہا. جو اس رات ایک مرتبہ 2 رکعت نماز پڑھے، وہ یوں سمجھے 50 سال شادی مصلی الہی بچھا کر وہ نماز میں مشغول رہا. جب قرآن کے چھٹے اور صادق وارث سے پوچھا گیا مولا ایک رات کا اتنا بینیفٹ، منافع، پرافٹ، فائدہ، وجہ کیا ہے؟ امام فرمایا تو کیا سمجھتا ہے لیلۃ القدر ایک رات کا نام ہے؟ نہیں، لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے. بھائی صدقے جاواں، بھائی صدقے جاواں. مالک کے زمانہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. سارے بھائی آخری بھائی تک پوری قوت سے حیدری. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ کے کیا کہنے یار، میں سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کو. وہ ایسی گفتگو کون سنتا ہے بھائی؟ یا آپ کی مہربانی ہے کہ آپ اتنا مشکل موضوع سن رہے ہیں اور اتنے اچھے طریقے سے. مولا آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. بھائی راہب پہ بولنا، فطرس پہ بولنا آسان ہے، غدیر پہ بولنا، خیبر پہ بولنا، معراج پہ بولنا آسان ہے، لیکن قرآن کی عربی میں بولنا اور وہ بھی اتنا اچھا، یہ آپ کا کمال ہے بھائی. مولا آپ کے کمال میں مزید وسعت عطا فرمائے. کیا فائدہ ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے. اچھا پروردگار تیرا قرآن زمین سے پیدا ہوا ہے یا آسمان سے نازل ہوا؟ فرمایا ہم نے قرآن میں دونوں باب استعمال کیے، افعل یفعل افعال اور فعل یفعل تفعیل، یعنی انزل ینزل انزال اور نزل ینزل تنزیل. نزل انزلنا، نزل انزلنا، قرآن بڑا پڑا ہے. نزل انزلنا، نزل انزلنا، ہم نے نازل کیا، نازل کیا، نازل کیا. پروردگار نازل تو وہ چیز ہوتی ہے نا جو اوپر سے نیچے آئے. ہاں تو پروردگار یہ تیرا قرآن نازل ہوا، ہاں تو مالک یہ بتا اڑتا ہوا خود آیا ہے یا اسے کوئی لایا تھا؟
فرمایا پڑھ قرآن نازل بہ الروح الامین ہم نے اسے جبریل کے صدقے جمع جبریل کے پتر چھوٹے پتر جبرائیل نہیں کہنا نہ جبریل کہنا بیٹا لفظ ہے جبریل کیونکہ یہ قرآن کا لفظ ہے جبریل کیا ہے پتر لفظ ہے فرمایا ہم نے اسے جبریل کے ذریعے بیٹا تھوڑے بولے بچے ہم نے اسے حضرات قرآن جبریل رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے یہاں لائے ہیں شاہ جی بابا جی میرے مجمع نے کہنا ہے اچھا بھلا پڑھ رہا تھا اور رہ گیا ہی بھائی جان بات یہ ہے کہ ممبر پہ بیٹھے انسان سے غلطی ہو سکتی ہے بھائی اور جو غلطی کا اعتراف کرے وہ آدم کا بیٹا ہے جو غلطی پہ اکڑ جائے وہ ابلیس کا بیٹا ہے الحمدللہ میں ابن آدم ہوں میں آدم کا پتر ہوں اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی جان سوری آئی ڈو اپالوجائز بھائی جان میں پورے مجمع سے جڑا بچہ مجھے نہیں پسند ہے اس کو بھی معافی مانگنا بھائی پورے مجمع سے میں معافی چاہتا ہوں کہ میرے منہ سے لفظ غلط نکلا شاہ جی کہنا چاہیے تھا علیہ السلام پاجی اور میرے منہ سے کیا نکلا اے مولوی صاحب ادھی رات کو سفید بالٹی لے کر اس کے سینٹر میں بلیک رنگ کھول کے نہیں کھور کے وڈے کھٹے برش کے ساتھ ادھی رات کو دیوار پہ لکھتا ہے کافر کافر شیعہ کافر ذرا قرآن سر پہ رکھ کے بتا جب قرآن لانے والا علیہ السلام ہے بچانے والا رضی اللہ کیسے ہو جائے گا صدقے جاواں یہ بہار کا مہینہ ہے یہ قرآن کی بھائی جان بہار کا صدقے جاواں اول سے لے کے آخری بھائی تک 1.25 لاکھ نعرہ حیدری بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے شاہ جی میں ساتھ بابا جی ٹائم دیکھ رہا ہوں مجھے بتا دیجیے گا تاکہ کسی بھائی کی حق تلفی نہ ہو مالک آپ کو سلامت رکھے مجھے بتا دیجیے گا بھائی جان ناظم ممبر صاحب ہیں اور وہ ہم سے بہتر ممبر کے ماحول کو سمجھتے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے بابا جی تھوڑا سا اور پڑھ لیں بابا جی بسم اللہ بسم اللہ علی نبی کے پسینے سے رسول بنتے ہیں علی نبی کے پسینے سے رسول بنتے ہیں اور انہی کے نقشے قدم سے رسول بنتے ہیں ارے ان کے باپ دادا کی منزل نہ پوچھ جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے بڑی مہربانی ذرا توجہ رکھیے گا اچھا قرآن کون لایا شرح نہج البلاغہ نہج البلاغہ نہیں ہوتا نہج غلط ہے نہج البلاغہ کیا شرح نہج البلاغہ کلام امیر المومنین کے عنوان سے اردو ترجمہ اویلیبل ہے اتنی بڑی کتاب ہے یہ اس کی تیسری جلد میں صاحب نہج البلاغہ نے یعنی غازی کے پاک بابا نے فرشتوں پہ گفتگو کی ہے اور قرآن کی عظمت کی قسم مجھے دنیا کے کسی عالم یا دنیا کی کسی کتاب میں اتنا کھلا ڈلا فرشتوں پہ تبصرہ کہیں نظر نہیں آیا جیسا فرشتوں کی اور پتر پنجابی میں کہتے ہیں ایچی بیچی فرشتوں کی ایچی بیچی جیسے علی نے بیان کی ہے نا پائتن کی قسم کوئی نہ کر سکا شاہ جی والا کیوں کیونکہ علی ہی بہتر جانتے ہیں فرشتوں کی اوقات کیا ہے ہائے 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 یہی فرما رہے تھے آپ مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے حضرات علی فرماتے ہیں لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نہیں لا تعداد فرشتے ہیں اوکے جب علی کہہ رہے ہیں تو ایسا ہے مالک بابا جی مالک جب فرشتے لا تعداد ہیں پاجی دھیان رکھا جی جو بندہ سیدوں کا احترام ایسے واجب سمجھتا ہے جیسے نماز واجب ہے میری اس سے بات ہے باقی جڑا آندا نا ساڈے ورگے ہی نے تے انج ہن اودے نال میری گل نہیں تے نہ وہ ایتھے ہوندے نے دھیان رکھا جی توجہ رکھا جی پروردگار جب لا تعداد فرشتے ہیں تو قرآن کے لیے جبریل ہی کیوں فرمایا کیا کروں قرآن میں طاقت اتنی ہے کسی کمی فرشتے کی اوقات کیا ہے ہائے 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 صدقے جاواں بابا جی مہربانی ہم نے بابا جی سید الملائکہ کا انتخاب کیا بابا جی ہم نے قرآن کے لیے سید الملائکہ کا انتخاب کیا کیونکہ کسی چھوٹے موٹے فرشتے کی اوقات نہیں کہ وہ قرآن کو لا سکے اچھا پروردگار اتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں اوے ایڈا سونا مجمع قرآن سن لا اوے میرے لکھاں سلام تو آنو مالک کتنی طاقت ہے تیرے قرآن میں فرمایا پڑھ قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرمایا قرآن میں اتنی طاقت ہے اگر میں سے کسی پہاڑ پہ نازل کرتے وہ پہاڑ قرآن وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اس کا مطلب ہے قرآن کی علامت یہ ہے یہ جب بھی پتھر پہ آتا ہے نا پتھر کو توڑ دیتا ہے وہ 21 رمضان ہو یا 13 رجب ہائے 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 صدقے جاواں قرآن کی بسم اللہ بابا جی
پیر اختر شاہ جی خدا آپ کو صحت تندرستی دے بابا جی, آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے, مولا پائندر پاک آپ کو صحت تندرستی دے. سرکار بڑی مہربانی. بھائی جان 2-4 منٹ اس لمبی بحث نہیں ہو گیا, میں چونکہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک یہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ میرے خیال ہے میرے بھائی نہیں میرے مرشد ہے, میرے خیال سید آدھے, میں معافی چاہتا ہوں جناب میں نے بھائی کہا, میرے مرشد ہیں اور 2 ذاکر مولا کے اور بھی ہیں پیچھے. اس کا مطلب آپ سردی کا بھی خیال کرنا ہے, رات کا بھی خیال ہے اور پھر شہری بھی ہے. اعلان بابا جی 18 محرم کا ننگل مرزا انشاءاللہ چوک میں جو شام کو مجلس ہوتی ہے, پہلے بھی میں نوکری کرتا ہوں, زندگی رہی تو اب بھی انشاءاللہ نوکری ہوگی. ایویں 2-3 گلاں فٹافٹ اور میں یہیں پہ اپنے بابا جی کو ممبر دیتا ہوں. سرکار توجہ رکھیے گا, بھائی ہیں میرے پیٹی بھائی ہیں, ویسے سید آدھے ہیں تو ہمارے مرشد ہیں, ذرا سر اٹھائیے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے, سر اٹھائیے گا. اچھا مالک کون لایا؟ فرمایا جبریل. کیوں؟ طاقت اتنی کتنی؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. پروردگار پہاڑ کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں شاہ جی پہاڑ ہے کے بغیر پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ پہاڑ تو وہ چیز ہے جس سے ہم اپنی دنیا میں طاقت کا استعارہ سمجھ, مثلا یار فلاں سید اور یار وہ تو سخاوت کا پہاڑ ہے, فلاں مومن اور یار وہ تو ماتم کا پہاڑ ہے, فلاں علامہ صاحب یار وہ تو علم کا پہاڑ ہے, فلاں ذاکر صاحب یار وہ تو مصائب کا پہاڑ. اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ پہاڑ ہم وہاں استعمال کرتے ہیں جہاں طاقت کا چوٹی اخیر بتانی ہو. پروردگار پنجابی چکا تو کہہ رہا ہے کہ پہاڑی انہیں جوگا نہیں کہ وہ قرآن کو اٹھا سکے, تو مالک پھر بتا نا پوری کائنات میں وہ کون سی چیز ہے جو کائنات کے پہاڑوں سے زیادہ طاقتور ہے؟ وہ کون ہے؟ فرمایا پڑھ قرآن, نازل به الروح الامین علی قلبک, وہ 2 جہاں سے زیادہ طاقتور بطول کے بابے کا دل ہے. ہائے ہائے ہائے, حسین کے نانے صدقے جاواں, حسین کے نانے کا دل ہے. بابا جی میرا جی چاہتا تھا کہ یہیں سے چلا جاؤں, 2-4 جملے میں نے پڑھنے ہیں. اب میرا جی چاہتا ہے, پہلے فقرے میں نے پڑھے تھے شاہ جی, پہلے فقرے تھے ایز اے شیعہ مولوی, اگلے فقرے اے پیا جے تہاڈا مولوی تے اے اٹھ لگا جے سیداں دا نوکر اور ایک ملنگ ذاکر. ٹھیک ہے بابا جی, ٹھیک ہے بابا جی. جو 1.25 گھنٹہ میں نے پہلے پڑھ دیا, تقریباً 1.25 گھنٹہ, وہ شیعہ مولوی تھا. اب سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر ملنگ بن کے میں آپ کی خدمت میں کھڑا ہوں. ہوں میں کھلون دا فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے پتہ لگے چپ کیڑا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے جی, لو جی مالک آپ کو سلامت رکھے, ادھر توجہ رکھا جی. اللہ آپ کی عزت میں, رزق میں, معرفت آل محمد میں اضافہ فرمائے. ایک باری 4 نکروں سے سونی آواز آئے, پروردگار کیا کہا؟ فرمایا ہم نے قرآن, شاہ جی ہم نے قرآن کو محمد مصطفیٰ کے دل پہ اتارا, جو شک کرے وہ کافر کا بچہ. چونکہ قرآن کہہ رہا ہے نازل بہ الروح الامین علی قلبک, قرآن آیا شاہ جی محمد کے دل پر. یا رسول اللہ جواب ایسا دیجئے نہ شیعہ بھاگے, نہ سنی بھاگے, نہ وہابی بھاگے, سب کو ماننا پڑے. ایسا جواب چاہیے کیڑا کہ قرآن آیا محمد کے دل پر. یا رسول اللہ یہ آپ کا دل کیا ہے؟ فرمایا شیعہ سنی وہابی کتابیں پڑھ کے دیکھ, الفاطمہ تو قلبی, میرا دل زہرا ہے. جی سید دادا, جی سید دادا, جی ماتمی بھائیو, مولا آپ کو سلامت رکھے. 4 نکروں سے اکٹھی آواز آئے, 1.25 لاکھ نعرہ حیدری. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. بھائی جان تسی جی ہو. بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. بالکل قریب آ گئے جی, میں بالکل قریب آ گیا. جناب سیدہ آپ کی عزت میں اضافہ فرمائے. 11 پورے ہو گئے ہیں شاہ جی. ٹھیک ہے بابا جی, ایک ہی دو ہوں گے. ٹھیک ہے بابا جی, انہوں نے منداشر انہوں نے کیا حساب نا آپ ہی سمجھ جا. ٹھیک ہے, مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ رکھے گا جی, بسم اللہ. بابا جی ذاکر سوزی والا این جانا جی 4 شعر پڑھنے تو بعد. لو بھائی مومنو ہوں میں وہ شعر پڑھ لگا. شہباز پاکستان کل بلوی صاحب میرا چھوٹا بھائی ہے, بھائی میرا چھوٹا ہے لیکن ذاکری میں مجھ سے بڑا. جی شاہ جی میں جڑا شعر پڑھنا باوجود شعر نہیں بلکہ اور اے او شعر جہاں واسطے میں محنت قرآن دی قسم میرا وہی جے. شرط صرف ایک ہے, سادات کے علاوہ بات کر رہا ہوں, اپنے جیسے بھائیوں سے بات کر رہا ہوں. شرط ایک ہے, بندے کی زندگی ہو 50 یا اس سے اوپر, یعنی کہ میرے چاچے بڑے جڑے بیٹھے ہو سفید داڑھی والے,
जो कहते हैं पुत्र असां बड़ियां मजलिसां सुनिया ने, उन चचाओं से रिक्वेस्ट अपील है आपको, मजलिस की कसम आपने रियायत नहीं करनी। इस जुमले के बाद आपने बता देना कि पुत्र यहाँ तो गलत है या पुत्र असां अगो सुने है, दोनों में जो सजा आप कहेंगे मैं हाजिर हूँ। अगर हो भी सही और मेरे बुजुर्ग कहेंगे पुत्र इस एंगल में अगे नहीं सुनया, फिर मैं अपनी झोली उठा लूँ ताकि सदात से और मातमियों से सोनी दुआ मिंबर तक आए। हजरात, बाबा जी पीक का शेर, मेरी 15 साल दाखिली में इससे बड़ा फिक्र को नहीं। हजरात, कुरान कहता है मेरा मकाम कल्बे मोहम्मद है, मुस्तफा कहते हैं मेरा कल्ब ही ज़हरा है। नतीजा क्या निकला? इसका मतलब है जनाबे सैयद, जनाबे ज़हरा वो मकाम है जहां पे कुरान नाजिल होता है। आज पता चला कुरान में क्यों लिखा है कि बगैर वुजू मुझे टच करना हराम है। ये तो ही काम में सदके जावा निस्बत ज़हरा है। भाईजान क्या कहने, भाईजान क्या कहने, तौरात को बगैर वुजू छुआ जा सकता है, बाकी किताबों को वुजू के बगैर छुआ जा सकता है। अगर सैयद इजाजत दें तो ए भी लफ्ज़ सही करा ला, वजू नहीं आखना, गलत है, वजू गलत है, वुजू वाओ की जमा के साथ क्या वुजू। मैंने पढ़ा बाबा जी, मैंने शरह उलूम में पढ़ा बाबा जी, किताबुल वुजू में पढ़ा कि शाह जी वजू उस मटीरियल को कहते हैं जिससे वुजू किया जाए। वो इंज भी सुन लिया करो कदी कदी, ओ भाई जी बाल्टी एडी को भरी होए, काहदे नाल भरी होवे? लस्सी नाल। उस मटीरियल को आखिदा वजू, ते जो करना है इहनूं क्या आखना है? सदके एक सारा क्या आखना है? एक एक बंदा, मेरे बाद बाबा जी हैं, एक एक बंदा एक एक लफ्ज़ सही करवा देना तो घर से सफ़र करके आने का मकसद पूरा हो गया। इमाम बारगाह तो हमने इसका नाम रखा है, इसका असल नाम है यूनिवर्सिटी सज्जाद। बाबा जी मेहरबानी, पाक बतूल के पाक पोते जनाब सईद सज्जाद की यूनिवर्सिटी है। क्या आपको नहीं पता कि मेरे जैसे कमी को मेरे मौला ने मिंबर पे बिठाया था? पता है आपको इस बात का? मेरे जैसे कमी को, गैर सैयद को, नौकर को मौला का मिंबर बैठ, और पता है खुद हुज्जत खुदा कहाँ बैठे? उथे हुज्जत खुदा, नातके कुरान, वक्त के मासूम, वक्त के मुस्तफ़ा, वक्त के हसन हुसैन वहाँ बैठे जमीन ते। तो मेरे जैसे कमी को मिंबर पे बिठाया। गल कर दे निकले पिछले बन जाना, फिर बाद जो लोग मेरे दुआले आना है। क्या मेरे मौला सजाद को मजलिस पढ़नी नहीं आती? भाई मेरे मौला से बेहतर मजलिस कौन पढ़ सकता है? हूँ तैयार शाह जी तुम सैयद हो, माफ़ी मांग के लगा। हजरात, इसी पाक सज्जाद की कसम, सज्जाद मौला ने कमी को मिंबर देकर खुद ज़मीन पे बैठ के सिर्फ एक उसूल वज़ा किया है कि जाकिर साहब तेरा किरदार ऐसा हो अगर सज्जाद बैठा हो तो तू पढ़ सके। पता नहीं कौन सुन रहा है, पता सदके जावा जनाब सईद आपको सलामत रखे। एक मतलब हर नुक्कर से आवाज़ है, 1.25 लाख नारा हैदरी। बाबा जी मौला आपको सामने शादी फरमा रहे थे, नाल मेंबर साहब फरमा रहे थे कि किबला आप पौने घंटे का राउंड पुट रखें। मेरे ख्याल के हो सकता है, मैं कैमरा वाला भाई नोट कर रहा होगा, हो सकता है मेरा ओपिनियन गलत हो जाए, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक 4 से 5-6 मिनट की गुंजाइश अभी बाकी बचती है मेरे ख्याल में, जो शादी फरमा रहे हैं। ऐसा ही है जी, मालिक आपको सामने रखे। इतने में मैंने आपको 2 से 3 आयतें सुनानी है। एक मैं ऐलान करना है, की करना है जी? एज ए इंसान, एज ए बशर, एज ए खता कर अगर मैं ऐलान भूल जाऊँ मुझे आप याद करवा दीजिएगा। एक ऐलान करना है तो 2-3 आयतां फटाफट हूँ। ऐ देखा जी, कुरान आया मुस्तफ़ा के, परवरदिगार तू तो कहता है मेरा नबी इतना सोना है, यूं करे तो यूसुफ बनता है। फरमाया इसमें शक ही नहीं, नो डाउट नो डिबेट। रज के सोना ही बतूल दा प्यो, एडा सोना और कोई नहीं। अगर कोई ऐसा सोना आएगा भी ना तो इसी सोने का कोई टुकड़ा होगा। हाय हाय, वो कभी कासिम होगा, कभी अकबर होगा, वरना और कोई एडा सोना। परवरदिगार फिर इसका मतलब है तेरे नबी का हाथ भी बड़ा सोना होगा। फरमाया शक ही कोई नहीं, तेरे नबी का पाँव, तेरे नबी का नाक, कान, वह रज के सोना। माल भाई ध्यान रखा जाए, मालिका पीक का शेर, बबर शेर, मालिका जब तेरा नबी सर से लेके पाँव तक रज के सोना बेऐब बेमिसाल है,
تو مالکہ پھر ہر چیز چھوڑ کے قرآن دل پہ کیوں؟ فرمایا کائنات کو بتا رہا ہوں قرآن پاورفل ہے اور میں نے محمد کے دل پہ اتارا ہے. کائنات کو بتا رہا ہوں جان دیو کھچو تو زمانے دیو چولو, جس محمد کا دل اتنا مضبوط ہو اس کا دماغ اتنا کمزور نہیں ہوتا. ہائے 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 صدقے جاواں مولا آپ کے شادی مہربانی. جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. جس کا بھائی جان صدقے جاواں مل کے اونچا نعرہ حیدری. حضرات قرآن آیا میرے مصطفیٰ کے بے عیب بے مثل رج سونے قلب پر. پروردگار قرآن بھیجا کس لیے؟ فرمایا تاکہ تسی بندے دے پتر بن جو. مہربانی 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 اللہ مہربانی ساڈا اندا مہربانی. شاہ جی مالکہ اے کالے کپڑے والے پٹا کٹی کرنے والے انج قرآن پڑھ دے جے. مالکہ یہ بتا کہ جب قرآن آیا ہمارے لیے ہے تو اتنے کدھر پہلی چ نازل کر دے سارا پنڈ جھنڈا سنگھ جائے جا کے پڑھ کے آئیے. رسول پہ کیوں؟ لوڑ تو سانوں ہے. رسول پہ کیوں؟ نبی پہ کیوں؟ رسول پہ کیوں؟ شاہ جی بابا جی ایڈے مجمع چو 5 حلالی بول تو میں راضی ہوں 5 دن کی قسم باقی بشک چپ رہو. رسول پہ کیوں؟ فرمایا سورہ نحل 16واں سورہ آیت کا نشان 44 40 انا انزلنا الیک یا اللہ سارے بولن الیک ذکرہ لتبین للناس ما نزل علیہم. حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے بھیجا کہ تو صحابہ کو بتا قرآن میں اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے. ہائے 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 صدقے جاواں بابا جی مہربانی. بابا جی مہربانی مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. شاہ جی میں نے نہیں کہنا پنڈال اٹھ پڑے آپ کی مرضی بیٹھے اٹھے آپ کی مرضی لیکن شاہ جی سونی با جماعت آواز سیدادہ ممبر تک آنی چاہیے. پروردگار مصطفیٰ پہ کیوں؟ انا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل علیہم. حبیب ہم نے قرآن تجھ پہ اس لیے بھیجا کہ تو صحابہ کو بتا قرآن میں لکھا کیا ہے. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے. اس کا مطلب ہے قرآن محتاج ہے محمد کے بیان کا. قرآن محتاج ہے محمد کے قرآن محتاج ہے محمد کے بیان کا. مولوی شیعہ نو چھڈ سر پہ قرآن رکھ کے بتا جو قرآن محمد کی زندگی میں تنہا کافی نہ ہو سکا وہ محمد کے بعد تنہا کافی کہتے ہیں. بھائی صدقے جاواں بھائی صدقے جاواں بھائی مالک آپ کو سلامت رکھے. سرکار مہربانی بہت شکریہ. شاہ جی میرے عقیدے کے مطابق 2 منٹ ہیں جی. 2 منٹ میں ایک بڑی سی آیت ہاں اور ایک اعلان. وہ مجھے اپنے اعلان یاد کرنا ہے. وہ اعلان میں نے پاکستانی قانون کے مطابق اعلان کرنا ہے. وہ بڑا ضروری ہے. جب کہوں گا پھر انشاءاللہ کیمرے والا بھائی جہاں پہ سن رہا ہوگا وہ اس کے لحاظ سے الگ سے مجلس سے ہٹ کے ایک کلپ بنائے گا تاکہ وہ باقی بھائیوں کو فائدہ ہو جائے. ان گل سنا جا. اچھا قرآن آخری جملہ. قرآن مزہ آ رہا ہے قرآن دا. قرآن شاہ جی محتاج ہے سیدوں کے نانے کی زبان کا. سیدوں کا پاک نانا زبان کو حرکت دے گا تاں پتہ لگنا ہے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. بس ختم جی. مالک ایک ٹیلی فون کر لی 51214 اللہ کا نمبر ہے 51214. مالک ابھی تک ہم نے پونے گھنٹے کے راؤنڈ اباؤٹ یا جتنا بھی ٹائم ہو گیا میرے منہ سے غلط نہ نکل جائے گھنٹے کے قریب کیونکہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے. مالک جتنا میں نے قرآن پڑھا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ قرآن جو طیب ہے طاہر ہے علم والا ہے رمضان میں آنے والا ہے بے عیب ہے لا ریب ہے وہ نازل بطول کے بابا پہ اس لیے ہوا کہ سید بتائے سید کا بیان بتائے کہ قرآن میں لکھا کیا ہے. ایک کوئی گل دس تے جانے یا کیڑی. مالک بس یہ بتا بطول کے بابے کے بیان کا طریقہ کیا ہے. پھر سن لو اس تو بعد نہیں پڑھنا. مالک یہ بتا بطول کے پاک بابا کے بیان کا طریقہ کیا ہے. اللہ فرمایا دنہ دن آؤں دے نہیں مالکہ ہو ہفتہ اتوار سوار منگل بدھ جمعرات. فرمایا جیسے ہفتوں میں ایک دن جمعہ ہے نا اسی طرح قرآن کی صورتوں میں ایک سورہ بھی جمعہ ہے. اور وہ میں نے جمعہ کی نماز کے اندر رکھی ہے تاکہ سارے مولوی ایتھے والے سارے وہ پڑھیں. اس کی دوسری آیت میں نا میں نے شاہ جی ڈیٹیل سے بتایا ہے کہ میرے نبی کے بیان کا طریقہ کیا ہے. مالکہ کیڑی میں هو الذی بعث فی الامین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال. کیا بات ہے کیا بات ہے. میرے بزرگ ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں اتنا اچھا پڑھ لکھا مجمع بیٹھا ہے. فرمایا سنا
میرے محمد کے بیان کا طریقہ یہ ہے شاہ جی، یتلو علیہم آیات ہی، یہ قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے جدی اما شیعہ چپ رہ کے وائے اور وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا یہ جو میرا محمد ہے نا یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مولا آپ کو سلامت رکھے، جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شاہ جی میں دیکھ رہا ہوں، میں اپنا مفرل جو ہے نا مفرل وہ میں میرے خیال گڈی پول آیا ہوا تو میں نیڑے تیرے بنا کسی مفرل لبے کوئی تو کدھر نیڑے لب گیا جی، ٹھیک ہے تو ہے بھی چٹا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پائیاں توجہ رکھا جی، پائتن پاک کی قسم یہی ترجمہ ہے، وَيُزَكَّا یُزَكِّی تزکیہ پاک کرنا، وَيُزَكِّیہم، فرمایا جو میرا محمد ہے نا ہاں یہ پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ قرآن پاک دی قسم گل سچی جے، یہ قرآن جے گل سچی جے، میرا نبی پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ اس لیے ایک بہن نے بڑی مار کھانے کے بعد کہا تھا اسے ہاتھ نہ لگانا، یہ پاک ہے۔ بابا جی مہربانی، مولا آپ کو شاہ جی اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ حضرات شاہ جی مہربانی، حضرات یہ تو میں نے معنی بتایا، میں پہ آنا اس تو بعد نہیں پڑھنا، یہ آخری فکرہ جی یوزکیم سے میں مکان لگا۔ حضرات یہ معنی ہے کیا کہ میرا نبی، بابا جی پیر اختر شاہ جی اللہ آپ کو صحت تندرستی دے، نبی پاک کے دل کا صدقہ مولا آپ کے دل کو صحت تندرستی دے، دھیان رکھا جی وہ دل جہاں پہ قرآن آیا تھا اس قرآن کے صدقے میں بابا جی اور بھی کچھ میرے بھائی یا میری بہنوں میں سے کوئی دل کی مریضہ ہے، بطول کے بابے کے قلب کا صدقہ اللہ صحت کلی عطا فرمائے۔ ہوں ذرا سونا جا بولا جی لفظ آخری تے اس تو بعد اعلان کیپ رکھ کے کراں گا تے جانے جا لی، تیار ہو؟ فرمایا میرا مصطفیٰ شاہ جی پلیت لوگوں کو پاک کرتا ہے۔ پائتن پاک دی قسمیں کتاب میں پڑھ کے دیکھیے، میں نے کبھی بونگیاں نہیں ماری ادھر ادھر، میں جب تک پڑھتا نہیں ہوں یا کسی با سند عالم دین سے سنتا نہیں میں ممبر بیان نہیں کرتا، کیونکہ یہ بہت بڑا ممبر ہے، اس میں ہماری ذمہ داری ہے۔ لکھا ہے اتنا پلیت معاشرہ تھا کہ لوگ پھر پرنا دے آجے پھر لوٹ پہ گئی ہے، لوگ ابے کی بیوی سے ابے کے مرنے کے بعد شادی کرتے تھے تے طریقہ شادی دا ایسی اس بیوی دے اوپر پرنا سٹ دینا، اے میری اوے ابے نے ویاہ کیتے نے نا 4 میں 4 پڑھنا ادو لوگ 10 بھی کرتے سن 4 تو پھر بعد میں مسلمان کوئی حکم ہے نا کہ 4 تو چپ ہی کر گئے ہو۔ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ابھی جائیں اور سہرا لگا لیں، ہاں شاہ جی میں تو بابا جی کہہ رہا ہوں کہ جائز ہیں، میں یہ نہیں آکھیا واجب نے۔ 2011 کنا پیچھا بندہ بابا جی پہلا زندگی کا اشرہ میرا کوٹ شاہ سے باہر کا، اور اشرہ آ گیا بھائی وسیم بلوچ کے ساتھ جلال پور جٹا مرکز میں۔ پہلے میں پڑھتا تھا 9 سے 10 سے 11 بلوچ صاحب پڑھتے تھے، اب آپ کو پتہ ہے سردار وسیم بلوچ کا ایک نام ہے کہ محبت ہے، تو پھر ان کی وجہ سے لوگ مجھے بھی سنتے تھے، اتنا ہی مذاکر بنیا جی، بڑا اچھا اشرہ جا رہا ہے، بڑا اچھا اشرہ جا رہا ہے۔ 5-6 محرم کو نا ایک چٹا ہی میں نے جواب دے دیا، میں نے کہا کہ اس طرح شادی کا حکم ہے۔ شاہ جی 6ویں دن نا اتوں پرچی آئی، اتوں آئی ڈی کو اے ریکارڈ لائی جا رہا ہے جا کے پوچھ لو، اتوں پرچی آئی سونا مرم پیا پڑھنا ہے تے آرام نال پڑھ ساڑھے بندیاں نو پٹھی مت نہ دے۔ بسم اللہ شاہد بھائی مولا کے عظیم مدہ خان مولا سفر پہ خطر فرمائے، شاہد بھائی بس آپ آئے ہیں اور میں فوراً آپ کو ممبر دے لوں۔ بسم اللہ بابا جی مہربانی شاہد بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ کہا ساڑھے بندے نو پٹھی مت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سید دادا بھائی شاہد بھی گواہی دیں گے، علی ولی اللہ کی قسم یہ جڑا میں جملہ پڑھ لگا یہ اس قابل ہے تو کوئی بندہ اٹھ کے اتنے آیا تو میں دساں اس جملے سے بولی تھا کہ میں اگر کسی بندے کی 2 بیویاں ہوں ہاں تو کرو۔ شاہ جی لاہور میں نے پوچھا لوگوں سے، میں کہا چپ ہی کر گئے ہو، چنگے بڑی داد مل رہی بھی اتنے پٹی صاحب بیٹھا بانی، انہوں نے کہا مجھے بھائی صاحب گل سچی ہے، تو میں کہا بولتے کیوں نہیں پا، کہا اتنے بیٹھیاں نے بابا جی صدقے جاواں، انہوں نے کہا اتنے بیٹھے نے اتنے جیسا کہنا انجی گانا کا گھر ٹوٹ مرنا، اتنے بڑا پینے کر دے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ شادیاں کریں، میں تو انجی پہنا ہوا جائز نے، اور شاید ہی کوئی ذاکر ایسا ہو جو سنگل ہو۔
میں ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀ ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਾਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، شاہد بھائی علی ولی اللہ کی قسم، بندے کی 2 بیویاں ہوں، ایک بیوی کے سامنے 5 طن کی قسمیں دوسری بیوی کی تعریف کرنا اتنا مشکل کام ہے جتنا مشکل بغیر بندوق کے انڈیا بارڈر پہ کھڑا ہونا، وہ بھی پرن منہ کر کے، اتنا مشکل کام ہے۔ غازی شہنشاہ کی قسم، پوری کائنات میں ایک بطول کا بابا وہ بہادر سید ہے جو 11 بیویوں کے سینٹر میں بیٹھ کے کہتا تھا ختیجہ تجھ جیسی کہاں سے لاؤں۔ ہائے ہائے جناب سیدہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، پاک بی بی ہے تو انواز سے صدقے جاواں جی، 1.25 لاکھ نعرہ حیدری۔ 2 جملے باقی تھے لیکن چونکہ میرا وعدہ تھا وہ وعدہ میں نے کمپلیٹ کر لیا، انشاءاللہ زندگی باقی ملاقات باقی۔ کیمرے والے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کیمرے والے بھائی سے کہنا کہ یہاں سے ٹائم نوٹ کرے، بھائی جان دیکھیے میں دوبارہ کیپ رکھ رہا ہوں جی، آپ ایک مرتبہ قرآن کے وارثوں پہ صلوات پڑھ دیجیے۔ میں جہاں سے ہوگا وہ بات میں پھر بتا دوں گا، تو کیمرے والے بھائی الگ سے کلپ اس کا کاٹ لیں گے۔ آج مارچ کی کتنی ہے جی؟ 8۔ 6 مارچ کو میں نے پڑھنا تھا پیر محل سندیلیاں والے کے پاس ایک جگہ ہے شاہ پور، جوید جٹو صاحب کبڈر ہیں، بڑے مشہور کبڈر ہیں، ان کے ہاں مجلس تھی، میں گیا، وہ مجلس میں نہیں پڑھ سکا، میں تھانے چلا گیا، بتاتا ہوں کیوں، ٹھیک ہے؟ اچھا 7 کو میری مجلس تھی نارووا روڈ پہ بڈھا ٹولہ، اس وقت میں عدالت میں تھا، میں وہ بھی نہیں پڑھ سکا، تکلیف میں رہا، اذیت میں رہا، بانیان کی باتیں بھی سنی، معافی بھی مانگی، نہیں پڑھ سکا بھائی۔ اب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں نہیں میں پڑھ سکا، وہ میں بتانے لگا ہوں، اور اب سے آپ نے وہ کلپ بنانا ہے اور آپ نے وائرل کرنا ہے۔ کلپ مومنین یہ ہے، سارے پاکستانی بھائیوں سے بالعموم، علماء و ذاکرین سے بالخصوص میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور میں ان کو بتا رہا ہوں کہ ٹریفک پولیس پاکستان نے موٹر وے پر یہ قانون نافذ کیا ہے کچھ دن پہلے کہ جو بندہ اوور سپیڈ میں گاڑی چلائے گا، اوور سپیڈ یعنی کم از کم 150 یا 160، اس کے اوپر پہلے ہوتا تھا جرمان یا چلان آپ وہیں پہ پے کرتے تھے اور آپ چلے جاتے تھے۔ اب جرمانے اور چلان کے ساتھ ساتھ ڈائریکٹ FIR ہوتی ہے، ہماری زبان میں کہتے ہیں پرچہ کٹے گا۔ وہ جناب میرے بھائی پہ پرچہ کٹا، ٹھیک ہے جی، چونکہ وہ ڈرائیو کر رہے تھے گاڑی، تو ابھی بھی میری گاڑی ان کے پاس ہے، اب میں نے جانا ہے 1-2 دن کے بعد، وہ جج صاحب نے تاریخ دی ہے تو انشاءاللہ ہم جا کے وہ ریسیو کریں گے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ جیسے میرے ساتھ ہوا ہے ویسے کسی اور بھائی کے ساتھ بھی ہو، چونکہ ہم ذاکرین، علماء، مشائخ، اہل سنت ہوں، نعت خواہ منقبت یا شیعہ ہوں، وہ سارے جاتے ہیں۔ تو میں سارے بھائیوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ میں نے آپ کو بات تو سمجھا دی ساری، اب میں جو اب کہہ رہا ہوں یہ آپ نے کلپ کاٹ لینا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جو شخص موٹر وے پر 150 160 کی سپیڈ سے شاہ جی گاڑی ڈرائیو کرے گا، اس کے اوپر FIR کٹے گی۔ نہ خود زحمت میں اپنے آپ کو ڈالیں، نہ اپنا وقت ضائع کریں، نہ اپنا مال ضائع کریں جو آپ نے جرمانے کے طور پہ دینا ہے۔ اس لیے سارے بھائیوں سے گزارش ہے وہ اس قانون کو فالو کریں، تاکہ جیسے مجھے پتہ نہیں تھا اس بات کا، کوئی اور بھائی بھی اس اذیت میں مبتلا نہ ہو۔ اس قانون کو فالو کرنے کے لیے اور زحمت سے بچنے کے لیے آل محمد کی ذات پہ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔